السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمیں قربانی میں کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ہماری اس عبادت سے کسی غیر مسلم کو یا اپنے مسلمان بھائی کو کوئی بھی انسان ہو کہ ہماری اس عبادت کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو اور ہمارا یہ عبادت ضائع ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ رکھنی یاد کہ ہماری عبادت سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کو بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے، بالکل بھی نہ تو راستے میں نہ کسی کے گھر میں کوئی بھی گندگی نہ پھیلے، اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ کیونکہ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ڈنگر لے کر آتے ہیں اور کسی کے کارخانے میں یا کسی کے مکان میں جس کے یہاں بڑی جگہ ہوتی ہے تو محلے پڑوس والے لا کر باندھ دیتے ہیں، اور پھر بقرعید آتی ہے اور صبح کو اپنے ڈنگر لے کر ذبح کروا دیتے ہیں، اور جس کے یہاں ڈنگر بندھا تھا بیچارے کی اس کی تو ریل بن گئی اس دن کی، صبح سے شام ہو جاتی بیچارہ اکیلا لگا رہتا ہے صفائی میں۔ تو بھائی جن جن حضرات نے کسی کا اگر گھر استعمال کیا یا کارخانہ استعمال کیا اور اپنے ڈنگر کھڑا کرنے کے لیے، آپ کو تو بلکہ اس کا احسان ماننا چاہیے، اور آپ سارا کا سارا کام اس بیچارے کے سپرد چھوڑ دیتے ہو۔ ایک تو بیچارے نے آپ کی ڈنگر کی حفاظت کری، آپ کے ڈنگر کے لیے جگہ دی، اور ہم اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ظلم ہے کہ اگر آپ کسی کا کارخانہ یا کسی کا مکان اگر آپ نے ڈنگر کھڑا کرنے میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس بھائی کے ساتھ، بلکہ اس کو تو لگنا بھی نہیں چاہیے کہ بھائی جو ہمارا ڈنگر کھڑا ہوا تھا ہم نے آپ کا گھر استعمال کیا تھا، آپ کا کارخانہ استعمال کیا تھا، اور صفائی بھی ہم ہی کریں گے۔ تو اس چیز کا خیال کرا کریں۔ یہی تو چیز ہے کہ ہم اپنی عبادت سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، اس چیز کا خیال کرنا ہے ہمیں، تکلیف نہیں دینی ہے ہمیں۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر مشترکہ قربانی ہوتی ہے، اب اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ 7 جگہ جا کر کٹے گا تو ایک ہی گھر میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں بھائی، وہاں جا کر کٹا رہ جاتے ہیں، بس ہمارا اتنا کام ہوتا ہے، اور بھائی اگر گھنٹی مارنے والا گوشت ٹوٹ جائے گا تو ہم آ جائیں گے۔ بھائی کیا طریقہ ہے؟ بھائی حصے دار ہو آپ کے سامنے ڈنگر کٹنا چاہیے، آپ کے سامنے ڈنگر کو ذبح کرنا چاہیے، اور آپ وہاں موجود بھی نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے بھائی جب آپ کا گوشت تولا جا رہا ہے آپ وہاں پر موجود رہیں، آپ کے گوشت جب تل جائے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مکان کی صفائی کروا کریں۔ اب بیچارہ اکیلا انسان لگا رہتا ہے صبح سے شام تک، اگر ہم 7 جنے مل کر اس بندے کی ہیلپ کر دیں گے، اس بندے کی مدد کر دیں گے، اس کام کے اندر ہیلپ کر دیں گے، تو میرے بھائیو ہمارا کچھ گھس نہیں جائے گا، ہمیں ثواب ملے گا۔ یہی تو چیز ہے کہ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہی سکھاتا ہے
کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی سے بڑی عبادت ہو، ہماری کسی طریقے کی عبادت سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا، اگر ہم مشترکہ قربانی کر رہے ہیں، کہیں ہم نے حصہ لیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بھائی کے ساتھ لگ کر اس کے گھر کی صفائی کروائیں۔ تو ان تمام باتوں کا جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا ہے، تو اس چیز کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں، تاکہ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں صفائی کرنے میں، جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، جس طریقے سے ڈنگر کہیں اور باندھ دیتا ہے اور ان کے گھر میں گندگی پھیلی پڑی ہے، وہ بیچارہ اس میں سے لگا پڑا ہے، تو اسی طریقے سے ابھی ان کاموں کو ہیلپ کرنی ہے دوسرے کو۔ یہ نہیں کہ ہم بس ہم ڈنگر اٹھا لیں، بھائی جناب عالم نے ذبح کر لیا تو بہت اونچا کام کر لیا، ایسا نہیں۔ ہاں، بس ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔